والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. محترم مسلمان، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جیسا کہ تاقراتوں میں ہمارے بیان کا تسلسل چل رہا تھا کہ پہلی تاقرات میں، پھر دوسری تاقرات میں، پھر تیسری تاقرات میں ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ ٹاپک ہے زندگی، موت، پھر برزخی زندگی، پھر اس کے بعد اخروی زندگی. اخروی زندگی تک بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں لوگوں کو نام اعمال دے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، پھر اس کے بعد پل صراط پار ہوگا. بات یہاں تک آئی تھی کہ پل صراط پار ہونے کے بعد وہاں پر فرشتے روک لیں گے، اور اس جگہ کا نام ہے مقام قنطرہ. مقام قنطرہ، وہاں پر فرشتے تمام لوگوں کو روک لیں گے. روکنے کے بعد دل میں اگر کسی قسم کا کینہ، کپٹ، بغض، حسد ہو تو وہاں سے دل کو بالکل پاک و صاف کر دے گا. اسی طریقے سے جو حقوق العباد ہے وہاں پہ اس کا جو ہے لین دین ہو جائے گا. پھر اس کے بعد لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جو جہنمی ہوتے وہ پل ہی پہ گر جاتے. جو جہنمی ہوں گے وہ پل ہی پہ گر جائیں گے. تو پھر اس کے بعد اس جگہ سے جو حسد، کینہ، کپٹ، دل کو پاک صاف کرنے کے بعد، معاملہ کو رفع دفع کرنے کے بعد جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا. اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں کہا: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ متقی لوگوں کو، متقیوں کو اللہ رب العالمین جنت کی طرف ہانک کر لے کے جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءَهَا، یہاں تک یہ لوگ جنت کے پاس آئیں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کے داروغہ جو گیٹ مین ہوں گے وہ ان سے کہیں گے: سلام علیکم طبتم، تم لوگوں پر سلامتی ہو. السلام علیکم فادخلوها خالدین، تم لوگ ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. پھر مومنین، متقی، اللہ سے ڈرنے والے بندے، مسلمان بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد جو زندگی عطا کی جائے گی وہ ہمیشگی والی زندگی ہوگی. پھر اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. چنانچہ صحیح حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی الموت بالکبش، کہ موت کو ایک دمبے کی صورت میں، ایک مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا، اور اس کو جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھا جائے گا. پھر ایک آواز دینے والا، یعنی فرشتہ آواز دیں گے کہ اے جنتیوں ادھر دیکھو، ادھر سنو، اے جہنمیوں ادھر دیکھو، ادھر سنو. جنتی لوگ بھی ادھر دیکھیں گے، جہنمی لوگ بھی ادھر دیکھیں گے. اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، یہ جو مینڈھی کی صورت میں، یہ جو دمبے کی صورت میں تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ موت ہے. ثم یذبح الموت، پھر موت کو ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ لا موت بعد اليوم ابدا، آج کے بعد پھر کسی کو کوئی موت آنے والی نہیں ہے. چونکہ موت خود مر جائے گی، موت کو خود ذبح کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد سے ہمیشگی والی زندگی شروع ہو جائے گی. یہاں سے
رک کر ہم سب غور کریں کہ جو دنیاوی زندگی ہے اللہ نے ہمیں کتنی عطا کی. پہلے دن بتایا تھا درس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امتی کی عمر 60 سے لے کر 70 کے بیچ. تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے تجاوز کرتے ہیں یا اس سے زیادہ عمر پاتے ہیں. یعنی دنیاوی زندگی کی عمر 60 سے 70 کے بیچ. اس کے بعد پھر برزخی زندگی، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک. اور وہ بھی بتایا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہے، بس اب ہم قیامت کے منتظر ہیں. یعنی برزخی زندگی بھی شارٹ اور دنیاوی زندگی بھی شارٹ. اس کے بعد اخروی زندگی جو شروع ہوگی وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ انلمیٹڈ زندگی، وہ لامحدود زندگی. تو اب ہم دیکھیں، ہم غور کریں، ہم سمجھیں کہ اس 60 سال کی زندگی میں ہمیں عیش موج کرنا ہے یا اس زندگی میں عیش موج کرنا ہے جو زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے. اس زندگی میں ہمیں مستی کرنی ہے یا اس زندگی میں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم اس زندگی میں تھوڑی سی پریشانی اٹھانی ہے یا اس زندگی میں پریشانی اٹھانی ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہی چاہے گا کہ مصیبت آئے تو چند روز کے لیے، پریشانی ہو تو چند روز کے لیے. تو یہ چند روزہ زندگی دنیاوی زندگی ہے. یہ دنیاوی زندگی 60 سے 70 سال، اس میں اگر ہم تھوڑی سی پریشانی اٹھا لیتے ہیں، تھوڑی سی اپنے جسم کو تکلیف دے لیتے ہیں، وہ بھی تکلیف اور پریشانی کیسی؟ اللہ کی عبادت میں تکلیف کیسی؟ اللہ کی عبادت میں پریشانی کیسی؟ لیکن اپنے سوچ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی روزہ رکھنے میں تھوڑی سی آپ کو پریشانی ہو گئی، 5 وقت کی نماز کی پابندی میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، لمبی تہجد یا قیام اللیل کا اہتمام کرنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، شیطان کے اکسانے سے، شیطان کے ورغلانے سے تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے. تو اس پریشانی کو ہمیں برداشت کرنی ہے، اس پریشانی کو ہمیں جھیل لینی ہے اور اس زندگی میں ہمیں عیش موج کرنا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. بہرحال جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کی ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. صرف ایک حدیث سن لیجیے، لمبی حدیث ہے، اس کا میں اردو شارٹ مختصر پیش کرتا ہوں. یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امتی کا سب سے آخری آدمی، یعنی جنت میں داخل ہونے والا جو لاسٹ آدمی ہوتا، ان کا حال کیا ہوتا، ان کا عالم کیا ہوتا؟ بولے کہ وہ پل صراط جو پار کرتا، گرتے گراتے بچتے بچاتے وہ کسی طریقے سے پار کرتا. سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں سب داخل ہو جاتے، لاسٹ میں بیچارے جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جاتا کسی طریقے سے. تو اس کے بعد جو پیچھے موڑ کے دیکھتا وہ جہنم کو اس سے بچ گیا تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا کہ اللہ الحمدللہ اللہ ہم کو اس سے بچا لیے. اللہ کا شکریہ ادا کرتا کہ الحمدللہ اللہ ہم کو اس سے بچا لیے، اللہ کا شکریہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا کہ اللہ اس سے تو بچا لیا، اللہ تھوڑا سا جنت صرف دیکھ لیتا دروازے کے پاس سے، تھوڑا سا دیکھ لیتا. اللہ رب العالمین اجازت دیتے، وہ تھوڑا سا جنت سے دروازے سے تھوڑا جھانک لیتا، تھوڑا سا دیکھ لیتا. اس کے بعد اللہ تھوڑا سا اور دور، اللہ وہ جو درخت ہے اللہ جنت کے دروازے کے بغل میں، اللہ اس دروازے کے پاس جانا، اللہ تھوڑا پیاس لگے تھوڑا سا پانی پینا ہے، بس اس درخت کے پاس جانا. اللہ رب العالمین بولتے کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ. وہ آدمی وہاں پہ پہنچ جاتا، اس درخت کے پاس پہنچ جاتا. پھر اس کے بعد دیکھتا تو دور میں ایک اور بڑا سا درخت، لمبا سایہ، اور نہریں ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہریں ہیں. اللہ تعالیٰ سے پھر بولتا کہ اللہ تعالیٰ اس درخت کے پاس پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ بولتا کہ کتنا تم کو ہونا، تم کو ہم وہاں سے بچا لیے کافی نہیں ہے. کہا کہ اللہ بس لاسٹ موقع. بولے وعدہ کرتے ہو؟ بولے کہ ہاں وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا، لاسٹ موقع، لاسٹ چانس. اللہ تعالیٰ بولتا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، وہاں بھی چلے جاتا ہو. پھر اس کے بعد دیکھتا کہ ایک اور درخت، پھر اس کے دل میں لالچ آ جاتا، پھر اللہ سے بولتا کہ اللہ بس اس درخت کے پاس پہنچائے، اللہ اس درخت کے پاس ہمیں جانا. اللہ تعالیٰ بولتا ارے ابھی تو تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے عہد کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ بس اب اس کے بعد سوال نہیں کرتا. تو کہتا بس اللہ لاسٹ، اللہ چانس، اس کے بعد اللہ تعالیٰ موقع
मत दे, अल्लाह ताला रिक्वेस्ट करेगा, गुजारिश करेगा, अल्लाह ताला दे देगा, ठीक है चलो। फिर उसके बाद देखे फिर दिल में लालच आ जाती, बोला अल्लाह ताला एक बार और, अल्लाह थोड़ा सा और आगे अल्लाह। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको बोलता कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर दुनिया जितनी जगह मैं तुमको दे दूं या दुनिया और इससे भी ज्यादा जगह दे दूं तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बंदा बोलता क्या अल्लाह तुम्हें भी मजाक करते हमारे साथ? ये बोलता कि क्या अल्लाह तुम्हें भी हमारे साथ मजाक करते, तुम तो रब्बुल आलमीन है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा हंसे बयान करने के बाद, क्योंकि मजाक की बात आ गई, तो अल्लाह ताला बोलता कि नहीं मैं मजाक नहीं करता, रियल में बोलता हूं, अगर तुमको होना तो बोलो, तुमको होना तो बोलो कि अल्लाह किसको नहीं होना। फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत में पूरा दाखिल कर देता, बोले जाओ ऐश करो, मौज करो, जो चाहे दूसरे जन्नतियों की तरह तुम भी जो है हो जाओ। और जन्नत में जो चीजें होंगी उसके बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप तो लिइबादिस सालिहीना, कि मैं अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो चीजें तैयार की है कि ला आइनुन रात, किसी आंख ने वो चीज देखी ही नहीं, वला उज़्नुन समिअत, किसी कान ने वो चीज सुनी भी नहीं, वला खतर अला क़ल्बि बशर, और किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल भी नहीं आया। अगर तुम चाहो तो अल्लाह ताला का ये फरमान पढ़ लो, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो चीजें छपा करके रखी है जिसका वहम व गुमान तुम्हारे दिल में नहीं आया है। जन्नत में अल्लाह ताला ने इतनी चीजें रखी है, कुछ चीजें हम लोग जानते हैं, सेब, अंगूर, अनार, ये सब जन्नत में है, लेकिन इस दुनिया के मुकाबले में उसका कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया के फल के मुकाबले में कोई उसका ये नहीं है, उसको कंपटीशन करना ही गलत है, वो अलग ही चीज है। उसका जायका, उसका टेस्ट, उसकी कैफियत, उसकी मिकदार में हर एतबार से जो है वो अलग ही चीज है। इसी तरह हम लोग सोचते हैं मछली, जन्नती लोग जो जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों का सबसे पहला खाना मछली का कलेजा होगा, मछली के कलेजे से जो उनका स्वागत किया जाएगा, ये जो है वो खाएंगे, तो उसका भी टेस्ट, उसका भी स्वाद, उसका भी जायका अलग। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हारे दिल में उसका ख्याल ही नहीं आता, उसमें इतने टेस्टी होते, इतने खूबसूरत होते, इतने जायकादार होते, इतने अच्छे होते कि इंसान उसको सोच भी नहीं सकता, इंसान उसके बारे में ख्याल भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जन्नत में सबको दाखिल करके फिर उसके बाद हूर-ए-ईन देने का मामला आएगा, जो सही हदीस में है, सही मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे को उनकी बीवी के अलावा 2 हूरें अता करेंगी। कितने हूरें अता करेंगी? 2 हूरें अता करेंगी। सही मुस्लिम की हदीस है कि हर इंसान को उसकी बीवी के अलावा 2 हूरें, अगर किसी को इससे ज्यादा होना तो अल्लाह अता करेगा, किसी को अगर इससे ज्यादा होना तो अल्लाह अता करेगा, लेकिन 2 हूरें हर किसी को है। ये जो 72 की बात है ये उलमा के अक़वाल है, और हदीस आती है तो उलमा ने उस पर कलाम किया है। तो इसीलिए कहा कि सही बात यह है कि 2 तो हर किसी को, इसके अलावा अगर आपको होना तो आप ख्वाहिश करते तो आपको मिल जाती। तो बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन हूरें अता करेंगी, फिर इंसान उसी में मौज मस्ती करेगा। फिर उसके बाद उसको ख्याल आएगा कि हमारे आशने कहाँ है, हमारे फ्रेंड्स कहाँ है, हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं। फिर वो जन्नत में जाने के बाद अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जान पहचान वाले को सबको ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। फिर उसके बाद वहां जो है मतलब सब एक दूसरे से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। फिर जन्नत में एक बाजार लगेगी, लोग उस बाजार में भी जाएंगे, यानी लोग फिर समझिए कि वो जिंदगी अलग हो जाएगी और वहां पे कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई गम नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं। ये भी नहीं सोचना कि मैं अभी खाता, कल क्या खाता, अभी क्या खाता, कौन सा खाना। आप सोचते आपके सामने वो चीज हाजिर, फल, फ्रूट्स, गोश्त, मछली, चिकन, जो भी चीजें सोचते आप, जो भी वो चीज। लेकिन जन्नत अच्छे लोगों के लिए उसमें सिर्फ अच्छा ही है, उसमें सिर्फ अच्छी चीजें हैं। एक बहुत पहले को वाकया बयान किया जाता है, हमारे उलमा बयान करते हैं कि एक आलिम साहब ऐसे जन्नत के बारे में बड़ा बयान दिए। बयान देने के बाद एक बूढ़े आदमी बोले कि हजरत अगर जन्नत में मैं जाता तो जन्नत में बीड़ी मिलती कि नहीं? आप तो बोले तो सारी चीजें मिलती, बीड़ी मिलती कि नहीं? तो हाँ बीड़ी तो मिलती, लेकिन उसको सुलगाने के लिए जहन्नम जाना पड़ता। अगर होना तो बोलो, लेकिन नहीं हुआ तब तो नहीं होना। तो जन्नत में अच्छी चीजें मिलेंगी,
جو اچھے ہوں گے, جو پاکیزہ ہوں گے, جو عمدہ چیزیں ہوں گے, وہ ساری چیزیں ملیں گی. جنت میں شراب ہے لیکن یہ دنیاوی شراب کی طرح نہیں, اس میں نشہ نہیں, اس میں کوئی برائی نہیں. وہ شراب سمجھے کہ مشروب کے معنی میں, یعنی پی جانے والی چیز, جوس جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, جوس جو پھل فروٹ کا جوس جو ہے اسی مانند ہوں گے. آدمی اسی میں موج مستی, اور تو اور پیشاب پخانہ تک بھی نہیں, پیشاب پخانہ تک بھی نہیں. ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ اے محمد, تمہیں بولتے ہیں کہ جنت میں کھانا پینا بھی ملے گا؟ بولے کہ ہاں, اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا کہ جنت میں کھانا پینا بھی ملتا. کہا کہ تب تو لوگ وہاں ضرورت محتاج ہو جاتے پیشاب کی, قضاء حاجت کی, کیونکہ کھانا بولے تو قضاء حاجت آتا, اور قضاء حاجت آ جاتا تو پھر انسان محتاج ہو گئے. تو پھر بولتے کہ جنت میں محتاج نہیں ہوتا, تو یہ کیسے ہوتا؟ بولا کہ میرے وہاں ویسا نہیں ہوتا. وہاں جب قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی, بیکار آتا پورا ہضم, پسینہ آتا پورا پیشاب کا کام ہو جاتا, اور اس میں ذرہ برابر بھی بدبو نہیں, خوشبو ہی خوشبو ہوتی. تو یہ جو یہودی کو پھر بتایا, تم جو یہ سوچے ہو تمہاری یہ سوچ غلط ہے. اللہ وہاں کھلاتا پلاتا, پیٹ بھرتا. ہاں, جب پیٹ زیادہ ہو جاتا, جب قضاء حاجت کی ضرورت آتی تو ایک ڈیکار آتا, اور ڈیکار ہی اس کو جو ہے ہضم کر دیتا. یعنی پیشاب پخانے کی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال جنت کی نعمتیں کتنی ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب کو اپنائیں, ان چیزوں کو اپنائیں جس سے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے, ان چیزوں کو اپنائیں جس سے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے. تو وہ چیزیں, ایک تو چیز رمضان کا مہینہ ہے, روزہ ہے. ایک چیز تو روزہ ہے کہ روزہ ہی سے اللہ رب العالمین جنت عطا کرتا ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سپریٹ ایک دروازہ ہے, اس کا نام ہے باب الریان. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوتے. تو روزہ رکھنا یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے. اسی طریقے سے نماز, 5 وقت کی نماز کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. دیکھیں, جنت کی نعمتیں اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. صرف سوچ کے خیال میں مزہ لینا کہ ہاں جنت میں پہنچ جاتے تو خواب میں تو پہنچ سکتے, ریئل میں نہیں. ریئل میں پہنچنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح, نیک عمل کرنا پڑے گا. تو ہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد, کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا ہے. فمن جاء بہن, پس جس نے ان 5 وقت کی پابندی کی, لم یضیعہن منہن شیئا, اور ان میں سے کسی بھی وقت کو نہیں چھوڑا, کسی بھی نماز کو برباد نہیں کیا, استخفافاً, اس کو معمولی جانتے ہوئے, ہلکا جانتے ہوئے, کان اللہ عند اللہ احد ان یدخلہ الجنہ, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا. یعنی جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا, اس کے لیے اللہ کا عہد ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرتا. تو جیسے ابھی ہم لوگوں نے الحمدللہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کی, غیر رمضان میں بھی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے. اور جانتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے امپورٹنٹ نماز, توحید میں نماز شامل ہے. توحید میں نماز شامل ہے. اگر کوئی توحید کا, میں توحید 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 والا نماز نہیں پڑھتا, توحید میں جھوٹ ہے. وہ توحید اس کا پورا نہیں ہے. اس کا توحید اسی وقت پورا ہوگا جب وہ نماز کی پابندی کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا, اللہ تعالیٰ کا عہد ہے, وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا. اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ, کہ جو 2 ٹھنڈے نماز کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا. ٹھنڈے نماز سے مراد عصر کی نماز ایک ہو گیا, اور دوسرے فجر کی نماز. ان دونوں نمازوں کی جو حفاظت کرتا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا. اس کے بعد جنت میں داخل ہونے والی چیزیں اور کیا ہے؟ ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اکثر ما يدخل الناس الجنہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کیا ہوں گی کہ جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟
زیادہ لوگ جنت میں داخل ہونے کا ریزن کیا ہوگا, زیادہ جنت میں جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق, اللہ کا ڈر, تقوی اور اچھا اخلاق, یہ دونوں چیزیں زیادہ ہوں گی جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور تقوی کوئی میڈیسن نہیں ہے میڈیکل میں ملنے والی کہ ہم کھا لے اور بول دیں میں متقی, یہ نہیں ہے. تقوی اسی وقت کہلائے گا جب وہ نماز کی پابندی کرے گا, جب وہ شریعت کی پابندی کرے گا. آج ہم میں سے ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ سب سے بڑا متقی میں, ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ سب سے بڑا متقی میں, ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو حضرت رمضان میں مسجد میں نماز آتے ہیں, بعد میں پھر گم ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. متقی وہی ہوگا جو اللہ کی شریعت کی پابندی کرے, خاص کر نمازوں کی پابندی کرے. پھر اس کا الٹا پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اس کا کیا ریزن ہوگا, اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج, زبان اور شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے آدمی زیادہ جو ہے جہنم میں جائے گا. زبان سے مطلب کیا؟ کفریہ کلمات, شرکیہ کلمات, گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا, فساد پھیلانا, سب برائی کا جڑ. برائی شروع ہوتا کہاں سے؟ زبان سے. آدمی زنا بھی کرتا تو اسٹارٹ زبان سے, آدمی گناہ بھی کرتا تو شروعات زبان سے. تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ زبان ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زبان کو ایک مرتبہ پکڑ کے بتائیں کہ دیکھو زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, زبان کی حفاظت کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر تقوی, اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق کو جنت میں داخلے کا سبب بنایا. اسی طرح اس کے بعد ایک حدیث کے اندر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, والدین کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا, یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دخلت الجنت فسمعت فیہا قرأۃ, کہ معراج کی رات جب مجھے لے جایا گیا تو میں جنت میں داخل ہوا. فسمعت فیہا قرأۃ, تو میں نے اس میں ایک شخص کے پڑھنے کی آواز سنی. فقلت من ھذا, میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ قالوا حارثة بن نعمان, یہ حارثہ بن نعمان ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلك البر كذلك البر, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی, یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نتیجہ ہے, یہی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا نتیجہ ہے. یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیا حارثہ بن نعمان کو. تو ماں باپ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ کہتے ہیں نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. بالکل پرفیکٹ بات ہے کہ ماں باپ کی آپ خدمت کیجئے, نماز کی پابندی کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. اور ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی دعا, یہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ. اگر ماں باپ کی بد دعا لگ گئی تو یقین مانیے آخرت تو دور کے بعد دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیے گا. اگر ماں باپ کی بد دعا لگ جائے کسی انسان کو تو دنیا میں بھی وہ ناکام رہتا ہے, کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے ماں باپ میں مان لیتا ہوں ممکن ہے کسی کے برے ہیں, لیکن اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق تو آپ کو ادا کرنا ہے. اور ماں باپ ہوتا ہے بھائی. جب آپ ماں باپ بنیں گے, بوڑھے ہوں گے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی ہم لوگ بولتے ہیں بوڑھے خیال کے, پرانے خیال کے, لیکن آپ جب اس مقام کو پہنچیں گے, آپ جب اس درجے کو آئیں گے, تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہمارے ابو اور امی کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو اسی لیے جو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس کا آخری کلام, آخری بات لا الہ الا اللہ رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی مرتے وقت جن کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہا وہ کیا رہے گا؟ جنتی رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے.
کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین مطلب لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھنا چاہیے. یہاں پہ ایک چیز سمجھیے گا کہ جو مر رہا ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے جی اٹھو تم لا الہ الا اللہ پڑھو, نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے کہ موت کی سختی پریشانی جو ہے اس وقت اگر وہ انکار کر دے کہ وقت میں مر رہا ہوں تم لا الہ الا اللہ پڑھے ہو, میں پریشان ہوں, تو آخری چیز انتقال کس پر ہو رہا ہے؟ انکار پر ہو رہا ہے. بڑا ڈینجر معاملہ ہو جائے گا پھر اس کا. اسی لیے اس کو پڑھو نہیں بولنا چاہیے. ہاں وہاں پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے آپ پڑھے, زور زور سے پڑھے, تاکہ ہو سکے کہ وہ سن کے وہ پڑھ لے. جیسے آدمی جب پریشان میں ہوتا ہے تو بازو والا جو کرتا وہ یہ بھی کرتا. تو موت کی سختی, موت کے عالم میں وہاں پہ اگر ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا سن کے پڑھ لے. اور یہی تلقین کا معنی ہے, یہی تلقین کا معنی ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھے تاکہ وہ بھی ہمارا سن کر پڑھ لے. پھر اگر اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہا تو پھر انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد ایک اور حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو, سلام کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام, اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ, فقیروں کو, مسکینوں کو, محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام, اور رشتہ داری جوڑو, رشتے ناطے کے حقوق ادا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, اور رات کو جب لوگ سوئے رہیں تب تم نماز کا اہتمام کرو. تدخلوا الجنت بسلام, تو امن و سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا 4 ریزن بتایا. پہلی چیز بتایا کہ افشوا السلام, سلام کو عام کرو. جیسے ہی دیکھو کوئی مسلمان ہے فوراً سلام, وہ اپنے والے, اپنے محلے والے, اپنے گاؤں والے, اپنے رشتہ دار کچھ نہیں دیکھنا ہے, بس معلوم چلا کہ یہ مسلمان ہے اس کو فوراً سلام. لیکن مسئلہ ہے کہ معلوم ہی نہیں چلتا کہ سامنے والا مسلمان ہے. یہی تو مسئلہ پھنس جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے والا مسلمان ہے. تو اگر پتہ چل جائے, جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ہمارے محلے کا اگرچہ چہرے سے نہیں لگتا ہے لیکن معلوم ہے کہ مسلمان ہے, تو ان کو کرنا چاہیے. اور جن کو چہرے سے لگ جائے, سر پہ ٹوپی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو ان کو سلام کرنا چاہیے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جو تعلقات والے ان کو سلام کرتے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے, قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی اپنے صرف جان پہچان والے کو سلام کرتے. یہ قیامت کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے جان پہچان والے کو سلام کرتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز کہا کہ اطعموا الطعام, کھانا کھلانا. فقیر ہے, مسکین ہے, ضرورت مند ہے, محتاج ہے, کہیں سے مہمان آ گئے, کہیں سے مسافر آ گئے. اگر ہمیں معلوم چلا کہ فلانی جگہ مسافر ہے, مہمان ہے, ضرورت مند ہے, تو ہمیں اس کے کھانا کھلانے کے اہتمام کرنا چاہیے. ایک واقعہ یاد آ گیا, بڑا پیارا واقعہ حدیث کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے خبر لیے کہ گھر میں کچھ کھانے کا ہے جی. کہ آج تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. گھر کن کا ہے؟ نبی کا, پیغمبر کا. گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آئے ہیں, کیا کریں گے؟ مسجد میں کھڑے ہو گئے. بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے, کون لے کے جاتے؟ ایک صحابی اس مہمان کو لے کے چلے گئے. اب اس کو بھی نہیں پتا کہ گھر میں ہے کہ نہیں ہے, بس ایک جوش تھا, ایک جذبہ تھا, رسول اللہ کا مہمان ہے, اللہ کا مہمان ہے, اس کو لے کے چلے گئے. اپنی بیوی سے پوچھے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے جی؟ کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے صرف بچوں کے لیے, ہمارا بھی نہیں ہوتا, تمہارا بھی نہیں ہوتا, صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے. وہ صحابی بولے کام کرو, بچوں کو کسی طرح سے سلا دو, بہلا فسلا کے بچوں کو کیا کرو, سلا دو. بچے کو کیا کیے؟ سلا دیے. اس کے بعد کہا کہ جب کھانا بناؤ, جب کھانا میرے سامنے رکھو تو کیا کرو, لائٹ بجھا دو. کھانا سامنے بنانے کے بعد جب سامنے رکھو تو لائٹ بجھا دو. کیوں؟ تاکہ میں مہمان کے ساتھ جو بیٹھا رہوں تو مہمان کو یہ لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں, چونکہ کھانا کم تھا. اگر میں کھاؤں گا تو مہمان کو نہیں ملے گا. اور کوئی بھی مہمان ہو, میزبان کو بولتے کہ آؤ بیٹھو,
اور طریقہ بھی یہ کہ مہمان کے ساتھ ساتھ میزبان کو بھی بیٹھ کر کھانا چاہیے, اچھا ہے یہ طریقہ. تو بہرحال وہ صحابی بولے کہ جب کھانا رکھتے تو تمہیں لائٹ بند کر دینا. اب وہ ان کی بیوی ویسی کہ کھانا رکھ دی, اس کے بعد لائٹ بند کر دی, وہ مہمان اکیلے کھائے پیٹ بھر گئے. صبح جب مسجد کو سب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے, اس کے بعد کہا کہ وہ فلانے کہاں ہیں جو لے گئے تھے. اس کے بعد کہا کہ اللہ نے تمہارے اس عمل کو آسمان پر دیکھ کر مسکرایا ہے, ہنسا ہے, اور قرآن کی ایک آیت نازل کر دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ وہ صحابہ ہے کہ خود پریشانی میں ہے مگر اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے. پریشانی میں نہیں ہے, خود بھوکے سو گئے, بغیر کھائے خود سو گئے, مگر دوسرے کو کھلا دے. تو یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا ضرورت مند کو, مسافر کو اور وغیرہ وغیرہ کو کھلانے کی. لیکن ہمیں تو کھلانے کے لیے اپنی بیوی کی اجازت چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. ہم آرڈر کریں گے تو کیوں نہیں کھلائے گی وہ؟ ہمیں بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نوازا ہے, ہم بولیں گے کہ چلو کھانا بناؤ, اور اگر نہ بنائے تو ہوٹل ہے, لیکن انتظام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اس کے بعد تیسری چیز کہا کہ وصل الارحام, رشتہ داری جوڑو. رشتہ داری جوڑو. رشتہ داری جوڑنا کس کو, اس کو سمجھیے گا. ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں, سمجھیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کیے تو میں ان کے ساتھ اچھا کرتا, یہ رشتہ داری جوڑنا ہے نا. یہ رشتہ داری جوڑنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی, حدیث کے الفاظ ہے کہ بدلے میں اچھا کرنے والا یہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے. وہ آپ کو سلام کیا, آپ ان کو سلام کیا, رشتہ داری جوڑنا نہیں, تو بدلہ ہو گیا. وہ آپ کو گفٹ دیے, آپ ان کو گفٹ دیے, رشتہ داری جوڑنا نہیں ہوا, یہ تو بدلہ ہوا. وہ آپ کے گھر عید میں آئے, آپ ان کے گھر عید میں گئے, یہ تو بدلہ ہو گیا, یہ تو بدلہ ہو گیا. وہی کہا کہ لیس الواصل بالمکافی, بدلہ دینے والا رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے. ولکن الواصل, لیکن رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار دور بھاگے اور آپ ان کے ساتھ جا کے ملے. ایسا کون کرتا ہے آج کے زمانے میں؟ اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ. بس ہمیں کیا کہ وہ نہیں آتا تو میں نہیں جاتا, وہ غلط, تو ہم بھی نہ غلط ہو گئے. وہ غلط کر رہا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ اسی جیسے ہو گئے. ان کو ناراض ہونے دیجئے. ہمارا جو حق ہے ہم وعدہ کرتے رہیں گے, گفٹ ہم بھیجتے رہیں گے, گوشت پکا کے دیتے رہیں گے, سوائے بنا کے دیتے رہیں گے. عید کے موقع پہ جائیں گے, بات نہ کرے, ہم کو ریٹرن کر دے, کرتے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ ملے گا, اس کو شرمندگی ہوگی, ایک دن اس کو افسوس ہوگا, اور وہ ضرور آئے گا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رشتے ناتے جوڑنا, رشتہ داری جوڑنا بھی کیا ہے, جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرنا, یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. پہلے بتائے کہ نماز ہی کے ذریعے انسان جنت میں جا سکتا ہے, اور اگر تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو فَبِهَا وَنِعْمَةٌ. ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کئی چیزیں پوچھے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مانگ, تم کیا مانگتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ, اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ اعنی بکثرت السجود, بہت زیادہ سجدہ کر کے تم اپنے اس عمل کے حاصل کرنے کے لیے سجدہ کرو. جو تمہاری جو خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, آپ کی صحبت چاہتا ہوں, تو اس عمل کو پانے کے لیے تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو. سجدہ کرو کیا مطلب؟ ایسے سجدہ کرتے رہیے نہیں. سجدہ کا مطلب نمازوں کی پابندی, تہجد کا اہتمام, قیام اللیل کا اہتمام, خاص کر ہمارے جوان تہجد قیام اللیل کا اہتمام ضرور کریں, ضرور کریں, ضرور کریں. اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں. جتنا وقت ہم رات میں سونے کے بعد موبائل میں دیتے ہیں نا, اس سے آدھا اگر ہم تہجد میں دیتے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ایک تو ہم سوئیں گے, بستر پہ جائیں گے 12 بجے, پھر 12 سے لے کر 1 تک موبائل کے پیچھے. یہ ہمارا طریقہ ہی غلط ہے. اسلامی طریقہ کیا ہے کہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے آپ کھا لیے, عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے. آپ عشاء کی نماز پڑھ کے اگر سو جاتے تو فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, کمپلسری کھلتی بھائی. نیند پوری ہو جاتی, آپ تھک جاتے سو کے,
तो हम लोग चूंकि शुरू ही में इस्लामी तरीका गलत कर देते हैं, या चलिए आज के दौर में नींद नहीं आएगी, माहौल नहीं है, लेकिन कम से कम 10 बजे तो सो सकता है, बहुत लोग सोते हैं 10 बजे आदमी सो सकता है, तो 10 बजे भी अगर सोएंगे तो भी फजर से पहले आपकी आंख खुल जाएगी, आंख खुल गई उठ के तहज्जुद पढ़ लीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, कि जब रात को लोग सो रहे हो तो ऐसी सूरत में तुम नमाज पढ़ो, तदखुलुल जन्नता बेसलाम, तो अमनो सलामती के साथ, अमनो सुकून के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब रब से जन्नत मांगा करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, जन्नत का सबसे आला मकाम, सबसे हाई क्वालिटी, सबसे ऊंची जगह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम सबों को उन तमाम कामों के करने की तौफीक अता फरमा जो जन्नत में ले जाने वाली है। अल्लाह हम तमाम को नमाजी बना दे, अल्लाह हम तमाम को नेक काम करने वाला बना दे। अल्लाह हमारा खात्मा हो तो हमारी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो, अल्लाह हमारा खात्मा हो तो ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर हो। अल्लाह हम तमाम को आज़ाब कब्र से, आज़ाब जहन्नम से महफूज रख। अल्लाह हम तमाम को उन तमाम चीजों से दूर रख जो जहन्नम में ले जाने वाली है। अल्लाह हम तमाम को उन तमाम चीजों से महफूज रख जो कब्र में आजाब बनने का सबब है। अल्लाह हम तमाम को उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम गुनाहों से महफूज रख जो जन्नत में दाखिल होने से रुकावट बन रही है। अल्लाह हम में से जो इंतकाल फरमा गए मौला उनको आजाब कब्र से महफूज रख, मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह हम में से जो कर्जदार है अल्लाह उसकी कर्ज की अदायगी का कोई सबील निकाल। अल्लाह हम में से जो परेशान है मौला उसकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हम में से जो मुसीबत में है मौला उसकी मुसीबत को दूर फरमा। अल्लाह हम में से जो बीमार है मौला उसको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अब दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अभी हमारे जावेद भाई 5 मिनट आप लोगों से कुछ बोलेंगे, तो इत्मीनान रखें, सुने इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ टाइम लेता है इंशाअल्लाह 5 या 6 मिनट के अंदर जो नौजवानों के प्रोग्राम के ताल्लुक से आपके सामने चंद बातें बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है। उसने हमको मुसलमानों में पैदा किया और इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। अल्लाह ताला के कितना भी शुक्र अदा करना समझे तो भी हम अदा नहीं कर सकेंगे। ऐसी नेमतों से माल माल किया। उसकी नेमतों आप देखना समझे तो अपने जिस्म के अंदर देख सकते हैं। एक बार इतने करोड़ों की नेमतें ने हमको दिया है, फिर भी अल्लाह को राजी करने के लिए जो कुछ हम ये रमज़ान स्टार्ट हुए टेम्पो से अब तक जो भी नमाज़ी, ज़कात, सदका, खैरात जो अल्लाह को राजी करने के लिए काम करे हैं, रमज़ान जाने के बाद भी यही इबादतें, यही अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हारे अंदर वो जोश और जज्बा बाकी रहना चाहिए। जब शव्वाल के चांद दिस्ता हमारे नौजवान नमाजों से कटकर बाजार के अंदर जो नमाज होते हैं, बाहर बैठकर बातें करना, जो नमाज होते हैं, नमाज अज़ान सुनने ही वहां से चले आना, ये सब करते हैं। वजह एक ही है, हम तौहीद को नहीं जाने, जो नमाज का अहमियत और तौहीद की फजीलत नहीं जाने। इसके वजह हम रमजानी हो गए। रमजान
जो ऐसा मुबारक महीने में हम पाकर भी हमारे अंदर वो इबरत, वो अल्लाह को राजी करने के लिए हम कोशिश करे हैं। यही तमाम के तमाम लोग रमजान जाने के बाद भी मस्जिदों से जुड़कर रहना। नौजवानों, आपके लिए हम पिछले 5 साल से लगातार नौजवानों के प्रोग्राम से नौजवान इकट्ठा कर एक प्लेटफॉर्म बनाकर जो दीन की खिदमत और दीन के काम करने के लिए कोशिश करते हैं। आप तमाम को इस बात से वाकिफ है, लेकिन अफसोस है बार बार हम जुम्मा के बाद ऐलान करते हैं नौजवानों के नाम, नौजवानों का प्रोग्राम नाम का है, लोग बैठने वाले बुरे लोग हैं, लेकिन हम नौजवान जब तक दीन की खिदमत करने के लिए सामने नहीं आएंगे, दीन की बात दूसरों को पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर का फरीजा छोड़ देंगे, ये तमाम के तमाम रोजे, ज़कात, हज, जो भी बड़े बड़े इबादतें हैं, ये सब भी बेकार। हमारे कामा, हमारे बाता काम के रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को पूरी दुनिया मिलकर भी अल्लाह को इबादत करे तो भी अल्लाह के शान में जर्रा बराबर कमी नहीं होगी। तमाम के तमाम इंस और जिन्ने इबादत करना छोड़ दे तो भी, तमाम के लोग नमाज छोड़ देने, अल्लाह की इबादत खोलना छोड़ देने तो भी अल्लाह के शान में जर्रा बराबर कमी नहीं होगी। जो भी इबादतें, जो अल्लाह के काम करते हैं, जो अल्लाह की खिदमत करते हैं, मस्जिदों की खिदमत करते हैं, ये तमाम के तमाम हमारे लिए, हमारा दिल का सुकून हासिल करने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन आज हालात बहुत बुरी है हमारे नौजवानों के ताल्लुक से। मैं बार बार ये कहता हूं, आज नौजवानों के ताल्लुक से बहुत बुरी हालत है, लेकिन अब भी तुम अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, मस्जिदों की तरफ नहीं आएंगे, खाली हमें रमजानी बन जाएंगे, तुम्हारी पूरी इबादतें बेकार हो जाती, तुम्हारी कोसी अमल भी अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे पास हमारे नौजवानों की इतनी कमी है, नमाजों की शरीयत और नमाज के जो हकाम है वो भी नहीं मालूम, फिर भी हमें पूरे रोजे रहते। नमाज कितने रुकन है, उसके क्या क्या रुकन है, उसके नमाज कैसा तरीका पढ़ने का वो भी सीधा ढंग नहीं, फिर हमें नमाज रोजे रहते, नहीं तो हम बैठकर 20 पर 4 घंटे बात करते। रमजान में एक आयत तो सीखे, नमाज का मुकम्मल तरीका तो सीखे, उसके शरीयत सीखे, उसके रुकना कितने हैं सीखे, लेकिन हम रोजे में परफेक्ट है। तौहीद के बाद नमाज में परफेक्ट है, तो रोजे की क्या फजीलत है। नौजवान एक जनाब बैठा तो एक महीने में हमें क्या सीखे, नमाज मुकम्मल नमाज सीखे, ना रोजे सीखे, वजू क्या सीखे, ये तरीका क्या तो सीखे। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि आज नौजवान जात थे, इसके लिए मैं 5-6 मिनट टाइम लिया हम अमीर साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नौजवानों के ताल्लुक से जो काम चलता है, बोलने वाले बोलते, ये तमाम प्रोग्राम 1-2 जने आए तो भी जब हमारे तूफान नगर में अल्हम्दुलिल्लाह हमें नौजवानों के ताल्लुक से जो प्रोग्राम तूफान नगर में लगातार 3 महीने से चला, उसका रिजल्ट भी मिला। नौजवान के ताल्लुक से खाली बयाना बोलना, तरबियत करना नहीं, जो यतीम है, बेवा है, मिस्किन है, ऐसे लोगों को भी हम ख्याल करते हैं। ये मैं एक ही जना नहीं, हमारी टीम नौजवानों की टीम है, उसके ना के तमाम तरफ से तो आपके सामने बात करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जो भी रमजान महीना मुबारक तमाम लोगों के लिए हमें हासिल करते हुए इबादतें करे हैं, मैं अल्लाह ताला से मैं खास दुआ करता हूं, या अल्लाह हम तमाम लोगों की रोजे कबूल अता फरमाए। जो भी इसमें मेहनत करते हैं, जो नौजवानों के प्रोग्राम में मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनको आफियत से रखे, उनको सलामती से रखे, उन्हें कमाई में बरकत अता फरमाए। मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूं, हमारे नौजवान जो भी हमारे काम करते हैं, हमारे मस्जिद सल्फिया, मदरसा सल्फिया के लिए कुछ ना कुछ ये महीने के अंदर, रमजान मुबारक महीने के अंदर कुछ ना कुछ उसमें ताउन करें। जल्दी से जल्दी वो जगह लेने का बहुत टाइट पोजीशन है,
इंशाल्लाह इसमें ख्याल करते हुए तुम्हारे तरफ से 500, 100, 1000 भी हो, इंशाल्लाह ये महीने में कोशिश करें देने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।